بہت سی خواہشات انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، لیکن وہاں تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ سورۃ فصلت میں فرمایا تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہاں تمہارے لیے جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ جنت مزے میں مشغول رہنے کی جگہ ہے، یعنی وہاں ہر دم فن، ہر دم نعمتیں، ہر دم ایک نئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے ان کا دل کبھی بھی جنت سے بھرے گا نہیں، اکتائے گا نہیں۔ سورۃ یاسین میں فرمایا یعنی ان کی مرضی کے کام ہوں گے، ان کی مرضی کی دلچسپیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر وہ خوش بھی ہوں گے۔ سورۃ الطور میں فرمایا بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں، لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی نعمتیں ہی نعمتیں باغوں کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشیاں ہی خوشیاں، انجوائمنٹ، لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کے پاس بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ان سے لطف نہیں اٹھا سکتا، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی کسی غم کی وجہ سے، کبھی کسی خوف کی وجہ سے، لیکن وہاں کی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہو سکیں گے۔ پھر جنت بہترین رزق پانے کی جگہ ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں من پسند کا کھانا ہوگا اور بہترین سے بہترین، اور ویسے بھی جو کچھ انسان کھائے گا وہ اس کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ صرف پلیزر اور انجوائمنٹ کا ذریعہ ہوگا۔ جنت نیک بندوں سے رحمان کا وعدہ ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے عشقی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں جنت کو، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے۔ بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری کر دیتا ہے جو جنت میں جانے کے لیے ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے وعدے کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جنت ایک مہنگا سودا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا وہ اول رات چل پڑا، یعنی وہ اپنا سفر جلدی شروع کر دیتا ہے، بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتا، اور جو اول رات چل پڑا وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، یعنی جنت سستی نہیں ہے۔ سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو جو جنت لینا چاہتا ہے وہ پھر اس کی قیمت بھی ادا کرے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ نیک اعمال، اللہ کی رضا اور پسند کے اعمال۔ بہرحال دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں جنت ہمیشگی کی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ یعنی دنیا کی کسی بھی نعمت کا تم تصور کر لو اور وہ ساری کی ساری ہر قسم کی تمہارے قدموں میں جمع بھی ہو جائیں، پھر بھی اس سے بہتر چیز بھی ہے۔ جو لوگ متقی بنے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی، ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا چوز کرتا ہے، کون دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے اور کون اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے اور اس جنت کا شوق رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان جس چیز کو پریشیس سمجھتا ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز کا شوق رکھتا ہے، پھر اسی کے لیے محنت اور کوشش بھی کرتا ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں اپنے اس گھر کی تیاری کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جنت کے مختلف نام بھی ہیں۔ پہلا نام تو جنت ہے، یہ عمومی نام ہے، یعنی جنرل نیم ہے جو ہر قسم کی جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جنت کا لفظی معنی ہے چھپانا، یعنی جنہ کا لفظ پردہ ڈالنا اور ڈھانپ دینا۔ باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ باغ اپنے اندر موجود درختوں کو چھپا لیتا ہے۔ اور پھر ایسی جگہ کے لیے جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں درخت بہت زیادہ اور مختلف اقسام کے ہوں۔ اور کسی بھی باغ کا حسن جو ہے، یا کسی بھی مقام کا، یا کسی بھی ایریا کا، وہ اس کے درخت ہوتے ہیں۔ ان درختوں کی وجہ سے ہائی وے بھی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، نہریں اور دریا بھی بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ جن ایریاز میں لوگ رہتے ہیں اگر ان ایریاز میں درخت ہوں تو وہ ایریاز بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو درخت جو ہے وہ زمین کا بھی حسن ہے، اور درخت جو ہے وہ جنت کا بھی حسن ہے، اور درختوں ہی کی کثرت کی وجہ سے جنت کو جنت نام دیا گیا ہے۔ دوسرا نام ہے دار السلام، سلامتی کا گھر۔
سورۃ الانعام میں آتا ہے لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. کیونکہ دنیا میں کہیں بھی انسان کو امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. انسان کہیں بھی چلا جائے وہاں کے اپنے ہی خطرات ہیں. تو جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی بدامنی نہیں، امن ہی امن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا نام السلام ہے، تو اللہ نے جنت کو بھی دار السلام کہا. اور جنت کے رہنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ دیں گے. اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا سلام بھی آئے گا جنت والوں پر. اس گھر میں جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی. کوئی کسی کی غیبت، چغلی، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی نہیں برتے گا، کوئی لغو بات نہیں سنے گا. نیک بندے کو دنیا سے آنے کے بعد سلامتی کی خوشخبری مل جاتی ہے، یعنی جنت کی خوشخبری اس کو مل جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فرماتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تجھ پر سلام ہو کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. ابن قیم نے اپنی کتاب ہاد الارواح، ایک ہوتا ہادی دو چشمی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، ہا حلوے والی، ہاد الارواح میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اے دنیا سے کوچ کرنے والے، یعنی فوت ہونے والے، تم پر سلامتی ہو، جو دنیا سے اور دنیا کی تکلیفوں اور جہنم اور اس کے عذاب سے سلامتی میں آ گئے. یعنی جو بندہ اللہ جس سے راضی ہو جائے، نیک ہو، اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے، تو موت کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا انجام کیا ہے، وہ کہاں جانے والا ہے. اگر اس کو سلام کر دیا گیا، فرشتوں کا سلام اس کو مل گیا، تو بس اس کی نجات ہو گئی، امن میں آ گیا. تو دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس کو سلامتی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور پھر فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں روح و ریحان ان کی خوشخبری ہو، اور ایسے رب کے ساتھ جو غصے میں نہیں، اور جو کچھ آخرت میں ہے ان میں سے یہ مومنوں کے لیے پہلی بشارت ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلی خوشخبری موت کے وقت ملتی ہے، اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کے مطابق تقوی والی زندگی بسر کرتے ہیں. تیسرا نام جنت کا دار الخلد ہے، ہمیشگی کا گھر، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. کیونکہ جنت سے کوئی سفر کر کے، کوچ کر کے، ہجرت کر کے نہ خود نکلے گا اور نہ کوئی اس کو نکال سکے گا وہاں سے. خلود کہتے ہیں ہمیشگی کو. تو جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. جہنم میں جانے والے تو سزا بھگتنے کے بعد نکال لیے جائیں گے، لیکن جنت سے کوئی نہیں نکالا جائے گا. چوتھا نام ہے اس کا دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کا گھر. قرآن مجید میں یہ نام آیا ہے، سورۃ فاطر میں آتا ہے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. مومن کا سب سے بڑا غم اور ہم کیا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، آخرت کیسی ہوگی، موت کیسے آئے گی، قبر کیسی ہوگی، حشر میں کیا ہوگا. تو جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی جس نے ہم سے ہم و غم دور کر دیا. کیونکہ پل صراط پر سے بھی گزرتے ہوئے خوف آئے گا کہ کہیں گر نہ پڑے اس میں. حضرت عمر تو کہا کرتے تھے نا کہ میرا اگر ایک قدم جنت کے اندر اور ابھی ایک باہر ہے تو مجھے پھر بھی ڈر ہوگا جب تک میں پورا اندر نہ چلا جاؤں. تو مومن کا ہم اور غم اسی وقت دور ہوگا جب وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا. بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا، دار المقامہ. نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کوئی انسان آپ کو نہ بھی تکلیف دے تو بعض اوقات آپ خود ہی سلپ ہو جاتے ہیں، کہیں سے کسی چیز سے ٹھوکر لگ جاتی، پلنگ سے ٹھوکر لگ جاتی، دروازے سے لگ جاتی ہے، کہیں سر پہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے. یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ، کبھی سردی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی، کبھی زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، کبھی بھوک نہیں لگتی، کبھی بہت بھوک لگ رہی ہوتی ہے. یعنی انسان کو خود اپنی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یعنی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہوتی. لیکن وہاں پر نہ کوئی تکلیف نہ کوئی تھکاوٹ. یعنی دنیا میں تو اگر آپ آرام بھی زیادہ کریں پھر بھی تھکاوٹ شروع ہو جاتی، زیادہ سو جائے تب بھی تھکاوٹ ہو جاتی، کام کر رہے پھر تھکاوٹ ہو جاتی، کھا پی لے زیادہ تو پھر بھی تھکاوٹ ہو جاتی، کیونکہ اب آپ کو آرام چاہیے. یعنی کچھ بھی آپ کر لیں، اچھا کریں نہیں کریں، لیکن آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اور سارا دن کام کرنے کے بعد آپ کے لیے لازم ہو جاتا کہ آپ سوئیں،
لیکن جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں کوئی بھی نہیں سوئے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو انجوائے کر سکے. تو بہرحال وہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی تکلیف ہوگی. مقاتل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دار الخلود میں اتار دیا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی، نہ وہ نقل مکانی کریں گے. 5واں نام ہے جنت المأوا. یہ اوا یا اوی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ تک پہنچ گیا. قرآن مجید میں سورۃ النجم میں آتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا. آخری حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے. لیکن جنت المأوا جو ہے وہ خاص بندوں کی رہائش گاہ ہے. عطا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں یہ وہ جنت ہے جہاں جبریل علیہ السلام اور فرشتے جگہ پکڑتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی روحیں جگہ پکڑتی ہیں. 6 ہے جنات عدن. قرآن مجید میں عدن لفظ جو ہے یہ کسی خاص جنت کے بارے میں نہیں آیا، ہر جنت کو جنات عدن کہا گیا ہے. اور جنت کی بناوٹ کے بارے میں آتا ہے اس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی. تو یہاں جنت عدن کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ عمومی طور پر جنت کی بناوٹ کا ذکر ہے. تمام جنتوں کو جنات عدن کہا جاتا ہے اور تمام جنتیں جنت عدن ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنت کے مجموعی ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جنت ہے ایسی جنت عدن ہے. محقق کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام جنتوں کا نام ہے، چنانچہ تمام جنتوں کو جنات عدن کہتے ہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے وعدہ کیا ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر. ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ صف میں ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں. اور عدن کا لفظی معنی ہوتا ہے قیام کرنا، کسی جگہ پر مقیم ہو جانا. عدنت البلد کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شہر کو اپنا وطن بنا لیا. جوہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ جنت جہاں بسیرا کیا جائے گا. تو جنت عدن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. مجاہد سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. پھر تمام مخلوقات سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش کی بھی ایک ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ عرش کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں رب العرش العظیم. قلم کی عزت کرنی چاہیے، اس لیے علماء جو تھے وہ قلم کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے جیسے کاغذ کو. وہ کہتے تھے کہ یہ قلم کی عزت اور مقام کے خلاف ہے. ہمارے یہاں تو نہ کاغذ کی عزت ہے، اس اخباروں کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، ان کو گاڑی میں رکھ دیتے ہیں. جب سنو وغیرہ پڑتی ہے تو پاؤں گیلے اندر جاتے ہیں گاڑی میں، تو اخباریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں. بھئی یہ کیسے؟ یہ علم کی اتنی ذلت، چاہے کوئی بھی علم ہو لکھا ہوا. مسلمانوں کا جو دین ہے ہمارا، یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، اللہ کے ساتھ ادب، رسول کے ساتھ ادب، تمام انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، تمام مومنوں کا ادب، علماء کا ادب، والدین کا ادب، بزرگوں کا ادب، استادوں کا ادب، کتابوں کا ادب، قلم کا ادب. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو پین یا پینسل نیچے گرے ہوئے دیکھیں تو اس کو اٹھا لیں. پھر آدم علیہ السلام، یعنی انسان کو اللہ نے عزت بخشی. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، یعنی آدم علیہ السلام کو عزت بخشی اور پھر ان کی اولاد کو بھی عزت بخشی. اور جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے، لیکن انسانوں میں سے سلیکشن ہوگی کہ کون متقی تھے، کون پرہیزگار تھے، کون وہاں رہنے کے قابل ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. اور پھر جنت عدن. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اعزاز بخشتا ہے. جن چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمام مخلوقات میں سے خاص الخاص چیزیں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل ہوئی ہے. 7واں نام دار الحیوان ہے، دار الحیوان. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے. مفسرین کہتے ہیں دار الآخرہ کا معنی ہے جنت اور وہی دار الحیوان ہے، یعنی زندگی کا گھر ہے کیونکہ وہاں موت نہیں ہے. اس وجہ سے حیوان کا مطلب ہوتا ہے زندگی. عربی میں حیوان جو ہے نا، اردو کا حیوان نہیں. 8واں نام ہے فردوس. قرآن میں اس نام کا ذکر آتا ہے. سورۃ المومنون میں آتا ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون.
یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سورۃ الکہف میں آتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فردوس کے باغ مہمانی ہوں گے، یعنی ان کو وہاں پر عزت بخشی جائے گی مہمانوں کی طرح۔ فردوس کا کیا معنی ہے؟ کعب کہتے ہیں فردوس وہ باغ ہوتا ہے جس میں انگور ہو۔ لائس کہتے ہیں فردوس انگوروں کی بیلوں والی جنت ہے، کرمن مفردسن۔ ضحاک کہتے ہیں درختوں سے لپٹا ہوا باغ ہے، یعنی ایسا باغ جس میں بہت درخت ہوں۔ پھر ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایسا باغ ہے جس میں وہ تمام اقسام کے درخت موجود ہوتے ہیں جو باغات میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ عربی لغت نہیں ہے، یعنی یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور اسی سے پیراڈائز یعنی فردوس اور پیراڈائز اور پرادیسس، اور عربی زبان میں اس کا معنی باغ ہے۔ 9واں نام جنت کا جنات النعیم ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں۔ اور یہ ایک ایسا جامع نام ہے جنات النعیم جس میں تمام جنتیں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر جنت میں نعمتیں ہیں، دائمی نعمتیں۔ نمبر 10 المقام الامین، یہ 10واں نام ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے۔ مقام اقامت کی جگہ کو کہتے ہیں، اور امین کا مطلب ہے امن والی، یعنی جس میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر ناپسندیدہ چیز سے امن۔ 11واں نام ہے مقعد صدق، جو سورۃ القمر میں آتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ پھر متقی لوگوں کی بات ہے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام مقعد صدق بھی رکھا ہے تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے جس سے مراد اچھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جب دوستی اور محبت مضبوط ہو تو کہا جاتا ہے مودۃ صادقۃ، سچی دوستی۔ تو صدق کا لفظ جو ہے سچائی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور انسان کی خوبصورت حالت کا مکمل ہونا اور تندرستی کے لیے بھی آتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اس میں گفتگو میں سچ بولنا، عمل میں سچائی کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ صدیق جو ہوتا ہے وہ صرف زبان کا سچا نہیں ہوتا، عمل بھی کر کے دکھاتا ہے۔ اور 12واں نام ہے قدم الصدق، وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، سورۃ یونس میں آتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ اچھا، دنیا کے مرتبے اور مقام، بعض اوقات آپ کسی کو اس کے مقام سے بڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، اور بعض اوقات کسی کو اس کے مقام سے گھٹا رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ لیکن قیامت کے دن انسان کو جو مقام ملے گا جنت میں، وہ واقعی وہی ہوگا جو اس کو وہ ڈیزرو کرتا ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی اس سے حق تلفی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس میں کوئی بناوٹ ہوگی۔ دنیا میں بعض اوقات لوگ خوشامد کے ساتھ دوسروں کو بہت چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل اور قابل ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہاں ایسا کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا۔ وہاں جو جس مقام کو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ مقام عطا کیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجئے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتفاق سے 2-3 شادیاں زندگی میں نے ایسی دیکھی کہ وہاں ہر چیز تھی، مطلب جیسے دنیا کی نعمتیں کہہ لینا، تو بڑا گھر، گاڑیاں بھی، ہر چیز، لیکن اندر سکون نہیں تھا۔ تو جو یہ بات کی جا رہی کہ نعمتیں تو ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی بتاتا ہے، کئی دفعہ نعمتیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑکیاں وہاں بھی آئی گئیں، ان کو تانے دینے، مختلف سینیریوز کی بات کر رہی ہوں، یا ان کو وہ جو نعمتیں تھیں وہ ان کے لیے بیکار تھیں، وہ ان کو دی نہیں جاتی تھیں، یا ان کو وہ یوز کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی۔ تو ان چیزوں سے بھی ایسے لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی مرضی دولت، اور اتنی دولت کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ابھی بھی آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس جتنا پیسہ ہے ان کی اتنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، باہر نہیں نکال سکتے، سامنے نہیں رکھ سکتے۔ تو جنت کی تو بات ہی پھر اور ہی ہے، ماشاء اللہ، قوت ہے۔ مقام امین۔
السلام علیکم سادہ جی. صرف یہ چیزیں سوچ کر اور امیجن کر کے اور سن کر اتنی ٹھنڈک اور اتنا اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ چیز ایسی آپ کو پلا دی ہو جس سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو, ایسا فیل ہو رہا ہے. تو وہاں جا کر کیسا ہوگا؟ مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگر انسان ایسی باتیں سنتا ہے تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے انسان کے اوپر, اچھی باتوں کا, خوبصورت جگہوں کا, اور جہاں پر یہ سب پلوٹڈ چیزیں نہیں ہوں گی جس میں لوگوں کو گرایا جا رہا ہے یا اسے ڈیزرونگ مارک نہیں مل رہا ہے یا پھر اسے دھتکارا جا رہا ہے یا پھر گرمی ہے یا بیماری ہے, اس ساری چیزوں سے انسان سارے پاک صاف ہوئے گا تو کیسا ہوگا؟ مطلب انبلیویبل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یعنی دنیا بھی اللہ میری احسن بنا دے اور آخرت بھی احسن کر دے انشاءاللہ, آمین. پھر ہے جنت کا حسن. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا, وہ اپنی زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی, خوب سجی بنی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا, انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا. میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جن کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آنر بخشیں گے, بس وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. دنیا میں انسان کو عافیت مانگنی چاہیے, لیکن اگر انسان پر کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے, کیونکہ ایک نفس سے بھی تو جہاد ہوتا ہے نا, انسان اپنے آپ سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, اپنے تزکیے کے لیے فکر مند ہوتا ہے, تو دنیا میں انسان اگر کسی بھی مشکل میں گرفتار ہے, چاہے وہ اپنے اندر کی ہے یا باہر کی, اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس پر اچھی امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی کوئی امتحان آیا وہ میرے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا. یعنی ایسے لوگوں کی جن سے قتال کیا گیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا, اپنی جانیں دی یا کوئی گھر بار لٹائے یا کچھ بھی, وقتی طور پر تو ان کا بہت بڑا لاس ہوا, لیکن اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے. جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا. سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بس کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں, مہمانی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے. نزلم بما کانوا یعملون. تو جنت کی قیمت عمل ہے, عمل صالح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے. یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا, اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے. سبحان اللہ. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص کوئی بہت اچھی چیز بنا لیتا ہے نا, تو دوسرے اس کا آئیڈیا چرا کے ویسی کاپی کر لیتے ہیں, نقل کر لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ملتا جلتا بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شادیوں پر جب لوگ جاتے ہیں تو اسٹیج سیٹنگ کی تصویریں اتار رہے ہوتے ہیں, مختلف آئیڈیاز کو دیکھ دیکھ کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں, جیولری کی, کپڑوں کی تجسس ہوتا ہے, انہیں پوچھتے ہیں کہاں سے بنوایا, کون ہے ڈیزائنر, کون سا برانڈ ہے, وغیرہ وغیرہ, تاکہ وہ بھی اپنے لیے وہ نعمتیں ایسی ہی حاصل کر لیں. لیکن جنت کے بارے میں تو کوئی آئیڈیا دنیا میں کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے میں نے دنیا میں جنت بنا لی. دنیا میں جنت نہیں بن سکتی, نہ اس جیسی کوئی چیز بن سکتی, نہ پھلوں میں, نہ کھانوں میں, نہ پہناوے میں, نہ گھروں میں, نہ سجاوٹ, نہ لینڈسکیپ, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی ایسا نہیں. کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, اتنا حسن ہے وہاں. بعض لوگ جنت میں مشروبات اور ان کے برتنوں وغیرہ کا کچھ پڑھتے ہیں نا, تو دنیا میں بھی ویسے ہی چیزیں بنا کے کچھ اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کاپی کرتے ہیں اس کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں. فرشتے جو تھے وہ جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا.
یعنی اس کی باؤنڈری وال جو تھی سونے اور چاندی کی اینٹ سے، کیا خوبصورتی ہوگی. پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے. یعنی جو تیرے اندر آئیں گے وہ سبھی کے سب بادشاہ ہوں گے. دنیا کے بادشاہ نہیں مراد، اس سے مراد یعنی غریب سے غریب انسان بھی وہاں بادشاہوں جیسی زندگی بسر کرے گا. سورۃ الانسان میں فرمایا اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمت ہی نعمت اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا. جنت کی بناوٹ کے بارے میں ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کا گارا یعنی سیمنٹ جو بیچ کا ہوتا ہے وہ کستوری کا تھا یعنی خوشبودار. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر یعنی جنت تم بولو. اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آگے بھی کہ مومن فلاح پا گئے، وہ مومنوں کا ٹھکانہ ہے جن کے یہ ٹریٹس ہیں. جنت میں موتیوں کے گنبد ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگ ڈھانپ رہے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں لے گئے. یعنی دنیا میں اس جیسی کوئی چیز نہیں تو آپ کس سے مثال دے کے کہتے اس طرح کے تھے یا اس طرح کے تھے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں لے گئے، وہاں کیا دیکھتا ہوں اس کے گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے، یعنی سفید مٹی ہے وہاں کی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے. ناخن سے بھی کم مقدار کی کوئی چیز دنیا میں اگر دکھا دی جائے تو آسمان کے کنارے چمک اٹھے. اور جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو وہ سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں گے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول جنت کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی. اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے. جو اس میں داخل ہوگا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سے کسی ایک کے کوڑے کی جگہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. آسمان اور زمین کے درمیان یعنی پوری دنیا سے بہتر ہے. کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا 1 گز بھر یا اس سے تھوڑا زیادہ کم. جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی. جو دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص ہوگا اس کو لایا جائے گا. پھر اسے جنت میں صرف ایک دفعہ غوطہ دے کے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تم پہ کوئی سختی بھی گزری؟ وہ کہے گا میرے رب اللہ کی قسم کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے گزری نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. یعنی وہ خوشی اس کو سارے دنیا کے غم اور دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں بھلا دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ہماری طبیعت اچھی ہو، صحت اچھی ہو، ہر چیز اچھی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم اپنے ہی مسئلوں کو بھول چکے ہوتے ہیں اس وقت. تو جنت میں جا کر انسان دنیا کے غموں کو یاد کر کر کے نہیں روئے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے پھر اس کے بعد کوئی ہمدردی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ہم روتے ہیں، اس ہمدردی پہ بھی روتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اور سختی کرے تو اس پہ بھی ہم روتے ہیں کہ کسی کو میرا احساس نہیں، کسی حال میں ہم خوش نہیں ہوتے. لیکن وہاں کسی حال میں کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، نہ کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کے غم بانٹنے کی، کیونکہ غم ہی کوئی نہیں وہاں. جنت میں داخلے کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور روح ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. اے اللہ کے رسول آپ کو کیا عنایت کیا گیا؟ یعنی ان کے یہ ٹائٹلز ہیں خلیل اللہ، کلمت اللہ اور کلیم اللہ. آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میرے جھنڈے تلے ہوگی اور میں وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا،
مجھے قابل تعریف جھنڈا دیا جائے گا، لواء حمد، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا. میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر اس کا حلقہ پکڑوں گا تو وہ کہیں گے نہیں جنت کے داروغہ یہ کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پس وہ میرے لیے دروازہ کھول